کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، فلسطین سمرتھکوں نے اسکاٹ لینڈ میں بی بی سی ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کیا۔ بی بی سی کے مین گیٹ پر ایک طرفہ رپورٹنگ، غزہ میں نرسنہار بند کرو آدی کے پوسٹر لگائے گئے۔ آپ کو بتا دیں، بی بی سی فلسطین معاملے میں اپنی صدیوں پرانی وہ شاخ کھو چکا ہے جس پر وشو کے ناگرکوں کو بھروسہ تھا۔ بی بی سی نے اسرائیل میں گئے لوگوں کی موت کو ہتیا اور فلسطین میں مارے جا رہے لوگوں کی موت کو مرتیو لکھا تھا۔ یعنی بی بی سی اسرائیلی آتنکواد کا کھل کر سمرتھن کرنے پر اتارو ہو گیا تھا، جس کے بعد آج ہیڈ کوارٹر پر پردرشن ہو رہا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے دوستو آپ سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ نہیں میں بھی جا تھوڑے رہا تھا، میں تو چیک کر رہا تھا اپنی مارکیٹ ویلیو کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں۔ یہ سب کرنا پڑتا ہے، یہ سب نہ کیا جائے تو آپ بھی سوچیں گے کہ بہت دیر سنایا، اور میں بھی یہ سب نہ کروں تو مجھے بھی لگے گا کہ میں سنائے جا رہا ہوں اور آپ کچھ بیداری والی بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، مجھے اچھا لگا آج اس بھیڑ میں پیچھے جتنی تعداد میں داڑھی اور ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ اگلی صفوں میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں صاحب جو اس ملک میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، سیکولرزم کیا ہوتا ہے۔ میں سلام کروں گا ایسے لوگوں کو، اور میں اس اتنی بڑی بھیڑ میں کھڑا ہو کر کے بہت ذمہ داری بھری بات کہہ رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑی تعداد میں مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس غفلت میں بالکل مت رہنا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں۔ آپ اس مغالطے میں بالکل مت رہنا کہ آپ کے لیے مائک پر کھڑے ہو کر کے صرف مسلمان چیخ اور چلا رہا ہے، کیونکہ رات کے 2:30 بجے سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر انصاف بچانے کی آخری امید کے ساتھ جو وکیل کھڑے تھے نا، اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے اور ایسے لوگوں کو مضبوط کریے۔ آپ گجرات چلاتے ہیں، لیکن گجرات کے مسئلے کو سچ میں جس نے عدالت تک لے جانے کا کام کیا وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کا نام تیستا سیتلواڑ ہے۔ پہچانیے ایسے لوگوں کو، مضبوط کریے ایسے لوگوں کو، ورنہ نفرت والی طاقتیں چاہتی ہیں کہ دو لائن کھل جائے، ایک طرف 15%، ایک طرف 85%۔ ان کی پالیٹکس ہی یہی ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ایسے سیکولر ذہنیت کے لوگوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ یہ نفرت والی طاقتیں حاوی ہوتی جائیں گی۔ سیلیوٹ کریے، پہچانیے اروندھتی رائے کو، سیلیوٹ کریے اپنے ارد گرد اس شخص کو جس نے اپنی جان قربان کر دی، اس ہیمنت کرکرے کو، شہید ہیمنت کرکرے کو سیلیوٹ کریے جس شخص نے انصاف کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ سیلیوٹ کریے کلدیپ نیر کو۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ نجیب کے لیے میں نے نظم پڑھی، لیکن نجیب کی تلاش کے لیے دلی کے وسنت کنج تھانے کے باہر جن لڑکوں نے سب سے زیادہ لاٹھیاں کھائی ہیں ان کا نام موہت پانڈے ہے، روی شنکر ہے، روی پرساد ہے، چیتنا ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے اور انہیں مضبوط کریے، انہیں طاقت دیجیے۔ میں ایک نظم آپ کی عدالت میں سنانا چاہ رہا ہوں صاحب۔ رات کے 4 بجے ایک شخص نے تھوڑا سا زیادہ ڈرنک کر لی، صبح پتہ نہیں اسے کیا سوچا، اس نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ عجیب غنڈہ گردی ہے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بھی سر پر ٹوپیاں سجا لیں، لیکن خوشی کی بات یہ رہی کہ آپ سے زیادہ بولنے کے لیے ایسے لوگ نکل آئے جو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک نظم سناتا ہوں صاحب کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ پڑھتا ہوں، تھوڑا سا اور بیداری آپ کی مانگتا ہوں صاحب کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ پیچھے والوں آپ پہ الزام ہے کہ آپ صرف مذہبی شعر پہ داد دیتے ہیں، اگلے مصرے پہ داد دے کے اس الزام کو جھٹلائیے گا کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کی نظم والی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر واپس جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انصاری بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ان کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
ہم 10 سے زائد افراد تھے، ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے، ٹوپیاں تھیں نہ قمیصیں۔ ہم اس پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت ان کی قوم کے جو لوگ ان کے قریب تھے پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کی، جنازہ میں شرکت کی، روزہ رکھا، جمعہ کی نماز کے لیے گیا اور غلام آزاد کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھر دریافت فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ دریافت فرمایا، آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں بھی یہ باتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں، کہ وہ تم کو شفا دے، تو اس کو ضرور شفا ہوگی، البتہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو اور بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز جنازہ کے پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور دفن سے فراغت کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، 2 قرات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 2 پہاڑوں میں سے چھوٹا احد پہاڑ کی طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے سفارش کرے، یعنی مغفرت و رحمت کی دعا کرے، تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔